مولانا صاحب وسیلے کے بارے میں بتائیے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن پاک کی کئی آیات سے وسیلے کا شرک ہونا ثابت کیا ہے. جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو گفتگو کی وسیلے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات سے جو چیز ثابت کی وہ درست ہے. یہی وہ شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے، کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، بارش برسانے والا مانتے تھے. ان کے اندر شرک کی بیماری کیسے داخل ہوئی؟ انہوں نے جو اپنے اولیاء بنائے ہوئے تھے، اپنے بزرگان بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ ایک جرم تھا کفار مکہ کا. اسی بنیاد پہ ان کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا. اسی بنیاد پہ، یہی مخالفت کی بنیاد تھی کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو وسیلہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم ان کو راضی نہیں کریں گے، ان کے سجدے، رکوع، طواف، نذر، نیاز، ذبح، قربانی نہیں کریں گے، اللہ بھی ہماری نہیں سنے گا. آج کچھ ایسا ہی عقیدہ بعض کلمہ گو انسانوں کے اندر بھی موجود ہے. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان بابا جی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیں گے تو ہماری بات سنی نہیں جائے گی. جائز وسیلہ ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو اور نیک بزرگ سے دعا کرواؤ، یہ جائز ہے. حرام اور شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے انسانوں کو جاہو حشمت کو، ان کے مقام کو رکھ کے کہو کہ اے اللہ ان کے واسطے ہمیں عطا فرما دے، ان کے صدقے ہمیں عطا فرما دے، یا ان کو ڈائریکٹ پکارا جائے کہ آپ ہمیں اللہ سے لے کر دے، اللہ ہماری نہیں سنتا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو وادی شرک میں. Thanks for watching. IIM Islamic Media. Please subscribe, like and share videos.